बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब की नागहानी फौतीदगी पर जितना मुझे गम है कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता है। 4 दिहाइयों से ज़्यादा मेरा उनके साथ ताल्लुक़ था। जब मैं पहली दफ़ा सदर बना हाई कोर्ट का 1981 में, तो वो तशरीफ़ लाए थे मुल्तान में। फिर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मैंने मदऊ किया 1986 में। जब मैं फिर सदर दूसरी मरतबा मुंतखब हुआ तो वो वफ़द लेकर बाकायदा भावलपुर से तशरीफ़ लाए थे। फिर मेरा दफ्तर रहा भावलपुर में भी, इरम होटल में, वहाँ भी वो मेरे साथी होते थे। मुल्तान में और लाहौर में भी वो मेरे साथ ये हम सफ़र रहे। एक ऐसा खूबसूरत शख्स मैंने कम ही देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, जितनी माशाअल्लाह महारत उनकी न सिर्फ कानून पर थी बल्कि वो बहुत अच्छे जो है उनका दीवान था, शेर व शायरी का उन्हें इतना शगफ था। उर्दू और सराइकी दोनों ज़बानों पर उनको बहुत ज़्यादा अबूर था और ऐसा खुश इल्हानी से वो शेरों की वो जो है बरसात करते थे कि सारी महफिल जो है वो दंग रह जाती थी। मैंने मुख्तलिफ़ अदवार में बतौर अटॉर्नी जनरल भी उनके साथ, मैंने एज ए गवर्नर भी मैं रहीम यार ख़ान गया तो उन्होंने मेरा वहाँ बहुत अच्छा रिसेप्शन भी किया और जिस अंदाज से फिर उन्होंने मेरी लिए एक बहुत अच्छा एक फ़ंक्शन किया जिसमें फिर एक सराइकी शायरी का एक जो है वो उन्होंने इनकाद किया था। तो मैं जब भी उनकी बात करता हूँ तो मुझे सब वो लम्हात सामने आ जाते हैं जिसमें वो इतने अच्छे वकील थे, इतने पाए के वकील थे, इतने नफीस वकील थे। और फिर वो न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार के सदर रहे, वो बहावलपुर हाई कोर्ट बार के भी सदर रहे। वो जिस तरह अभी लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा, वो खोसा ग्रुप जो हमने बनाया था लॉयर्स का, जिसके लॉ मिनिस्टर साहब भी काफ़ी रूह रवां थे हमारे साथ, वो हमारे भी जो है साथ उस ग्रुप में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकला का ग्रुप बन के नमूदार हुआ था, वो उसके भी बहुत जो है हमारे मजबूत किस्म के साथी थे। और मुझे तो पाकिस्तान बार काउंसिल में भेजने में उनका अपना वोट हैसियत पंजाब बार काउंसिल के मेंबर के भी शामिल था और शरीक था। और लॉ मिनिस्टर साहब तो खुद मॉनिटर किया करते थे। उस वक्त हम बांटा करते थे वोट्स, हमारे पास इतने ज़्यादा सरप्लस वोट हुआ करते थे। तो वो उनकी ऐसी हमागीर शख्सियत थी कि वो न सिर्फ बाहर की सियासत में थे बल्कि वो एक बेहतरीन वकील थे और बेहतरीन एक सियासतदान भी थे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हमारे ऐवान को एक ऐसे मुदब्बिर शख्स से महरूम हो गया है जो न सिर्फ अहलियत के एतबार से मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा अपना कारकर्दगी दिखाते और मुफीद और फ़ायदा मंद होते, बल्कि वो एक इखलाकियात की हिसाब से भी वो बहुत ज़्यादा, ही वॉज अ जेंटलमैन पार एक्सेलेंस आई मस्ट से। मैंने कम ही ऐसे लोग देखे हूँ। 7 साल पहले उनका बाईपास हुआ था, मैं हॉस्पिटल में गया तो उस वक्त भी मैं हैरान हुआ कि ओपन सर्जरी बाईपास हुआ है। लाहौर में वो पिम्स के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे, वहाँ भी वो बड़े पुरअज़्म थे। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा अब तो तुम्हारा नया दिल तुम्हें मिल गया है, मुबारक हो। तो वो माशाअल्लाह फिर 2 महीने पहले आपने देखा कि यहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ और हमने देखा कि ये जब बजट सेशन था तो वो एक नेक का वो पहन कर भी आए हुए थे। तो कमिटमेंट उनकी न सिर्फ अपने पेशे के साथ, न सिर्फ सियासत के साथ, बल्कि पार्लिमान के साथ भी वो आखिरी वक्त तक भी अपना जो है फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देते हुए अल्लाह को प्यारे हुए हैं। तो मैं उनके लिए दुआ गो भी हूँ। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके पसमानदान को सब्र जमील की तौफीक अता करे। इस ऐवान को भी अल्लाह ताला उनका जो सब्स्टिट्यूट दे वो उन्हीं के कदमों पर चलते हुए उसी तरह तदब्बर और हौसले के साथ आए। और चेयरमैन साहब, मैं स्पीकर साहब, मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें ऐसी ही मोहब्बतों की ज़रूरत है। पाकिस्तान नफ़रतों का मुतहम्मिल नहीं है। खुदारा आइए हम वही प्यार और मोहब्बत जिस तरह मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब एक
ایک ہماگیر شخصیت کے طور پر ہر ایک کے ساتھ بہت زیادہ ملن نثاری سے، ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ اور بردباری اور حوصلے کے ساتھ چلتے تھے، اور ان کا ایک طریقہ طرز تکلم بھی وہی تھا اور رواداری بھی وہی تھی۔ آئیے ہم وہی رواداری کو اپنائیں۔ خدا را ہم اس ملک کو جو ہے گمبھیر حالات سے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے ایگو، ہم اپنی جو ہے اناء سے باہر نکلیں، ہم اس ملک کے لیے سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا کہ بالآخر یہ دنیا فانی ہے۔ اسی طرح کل بیٹھا ہوا ہمارے ساتھ جو ہے آج وہ نہیں ہے، کل ہم بھی شاید نہیں ہوں گے۔ یہ ملک نے چلنا ہے، ایوان نے چلنا ہے۔ آپ جس طرح کہا گیا کسٹوڈین ہے ہاؤس کے، خدا را یہ فراڈ مت کرنے ہونے دیجیے گا۔ اگر امتیاز کو کوئی جو ہے اٹھا کر لے گئے ہیں تو بھی ریاست کا فرض ہے۔ انہوں نے، میں نے ایف آئی آر سر وہ پڑھی ہے کہ جی ہم 1:45 بجے ان سے تفتیش کر کے جا رہے تھے اور سڑک پر جو ہے 3 گاڑیاں آئی ہیں اور اس میں سے نکل کر اور وہ لوگ اس کو فائرنگ کر کے اور اس کو نکال کے لے گئے ہیں۔ تو پھر اگر نکال کے لے گئے ہیں کوئی، پھر بھی ریاست کا فرض ہے کہ برآمد کریں جہاں بھی ہے۔ چلیں اگر کوئی اٹھا کے بھی لے گئے تو بھی جان اور مال کی حفاظت ہی کے لیے حکومتیں ہوا کرتی ہیں، اور آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، آپ بھی خدا را ان کی رپورٹوں پر مت جائیے گا جو انہوں نے کہا ہے میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو کیا زمین نگل گئی ہے یا آسمان اسے کھا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ زندہ شخص کو تو کم از کم بچا لیجئے گا، جانے والا تو ہم سے جدا ہو گیا ہے، لیکن اس کو تو بچائیے گا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے وقت دیا ہے، تھینک یو۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں کروں گا جناب۔ ایک تو جو میری لاسٹ ملاقات ہوئی ممتاز مصطفیٰ صاحب سے، آپ نے وہ جو کمیٹی بنائی تھی ختم نبوت والے ایشو پہ، جیسا کہ لاء منسٹر صاحب نے کہا، ہم تمام لوگ وہاں پر تھے، تو وہ جب تشریف لائے تو ظاہر ہے ہی واز ناٹ کمفرٹیبل، ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی ہم ہیں اس کمیٹی میں، تو آپ نے تکلیف کیوں کی؟ تو ممتاز مصطفیٰ صاحب نے جو الفاظ کہے وہ میں اس آپ کے توسط سے اس ایوان کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ کوئی پتہ نہیں کہ آخری سانس کب پورا ہو جائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے ختم نبوت کے حوالہ سے اور تحریف قرآن کے حوالہ سے ایک فیصلہ کے اوپر، میں اس کے اندر اپنا حصہ اور اپنا رول ڈال لوں تاکہ میری قبر میں بھی یہ چیز کام آئے اور میرے اگلے جہان میں بھی یہ چیز کام آئے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جناب اسپیکر، ایک ڈائلما ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ انحطاط اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں معاشرتی رویوں کے حوالہ سے۔ یہاں پر اپنی سروسز کو یاد کروانے کے لیے ہمیں پہلے مرنا پڑتا ہے۔ ہم بحیثیت مجموعی اس معاشرے کے اندر اس رویے کا شکار ہو چکے ہیں کہ جب کوئی شخص زندہ ہو تو ہم ادب اور احترام سے لے کے اس کی سروسز تک کبھی اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اس کی سروسز بھی یاد آتی ہیں، اس کی خدمات یاد آتی ہیں، اس کا کریکٹر یاد آتا ہے۔ ہی واز اے تھورو جینٹل مین سر۔ ہم لوگ چونکہ یہاں پر آئے، میرے والد کے ساتھ ان کا بڑا قدیمی تعلق تھا، رحیم یار خان بھی جب جاتے رہے، میری اس سے پہلے ان کے ساتھ ملاقات تھی، لیکن ہمیشہ انہوں نے جس شفقت کا مظاہرہ کیا، جس محبت کا مظاہرہ کیا اور جو وہ موٹیویشن دیتے تھے، ہم سب کے لیے میرا خیال ہے ان کی کمی ہم اسے محسوس کریں گے، یہ ایوان ان کی کمی کو محسوس کرے گا۔ اور جناب اسپیکر، آخری بات، ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمیشہ ایک دوسرے کا ادب، احترام، گھروں میں خواتین کی عزت اور سب سے بڑھ کر ماؤں اور بہنوں کی عزت کو ہمیشہ ایک فوقیت دی جاتی رہی۔ میں نے حاجی امتیاز صاحب جو ہمارے ایک مسنگ ایم این اے ہیں، ان کی والدہ صاحبہ، ان کا ایک سر ویڈیو میسیج میں نے دیکھا۔ اگر آپ وہ اس بوڑھی نحیف ماں کا وہ میسیج سن لیں تو سر وہ آپ کا دل پھٹ جاتا ہے تکلیف کے ساتھ کہ ایک 90+ خاتون اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے جو پاکستان کی اس مقدس ایوان کا ممبر ہے وہ کس طریقے سے دعائیاں دے رہی ہے۔ اور اگر سر پاکستان کے اس ایوان کا ممبر بھی مس ہو جانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بحیثیت مجموعی
یہ ہم سب کے اوپر انکلوڈنگ می ایک کوشچن مارک ہے کہ ہمارا معاشرہ کس انتہا کی طرف چلا گیا ہے. تو اس سلسلے میں آپ اپنا رول پلے کریں, اور میں یہ ایک ڈیمانڈ کروں گا کہ ہم کم از کم جو ممتاز مصطفیٰ صاحب چلے گئے, جس طرح ان کا ایک تھا کہ وہ تنقید کرتے بھی تھے تو ود ان جو گیون پیرامیٹرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, اور جو ایک ایون اخلاقیات کی جو ریڈ لائن تھی انہوں نے کبھی اس ریڈ لائن کو عبور نہیں کیا. تو ہم بھی ایک دوسرے کو ایک کردار پر انگلیاں اٹھاتے وقت, ایک دوسرے کی گھروں کی عزتیں اچھالتے وقت, اگر ہم اس بندے کی اس بات کو ہی ذہن نشین رکھ لیں اور اپنی معاشرتی نارمز کو ہم زندہ رکھ سکیں تو اٹ ول بی اے گریٹ سکسیس. سر تھینک یو سو مچ. ایک مرتبہ پھر آپ کے توسط سے میں یہ سارا ایوان ممتاز مصطفیٰ صاحب کی فیملی کے ساتھ, ان کے حلقے کے عوام کے ساتھ, ان کے علاقہ کے لوگوں کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہے. اللہ رب العزت بشری تقاضوں کے تحت جو غلطیاں ان سے ہوئیں ان کو درگزر فرمائے اور ان کا رتبہ اور مرتبہ اگلے جہان میں بلند فرمائے. بہت شکریہ سر, تھینک یو.